السلام علیکم، میں ہوں تنویر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اپنی تلاش پہ تنویر احمد۔ اگر آپ اس طرح کے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور فیس بک پر بھی ہمیں فالو کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو، کسی بادشاہ کے دربار میں معمول کی کارروائی جاری تھی۔ ایک سائیں بابا نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کچھ روٹی کھلا دو۔ بادشاہ نے کوئی توجہ نہ دی اور پہرے داروں نے اسے دھکے دے کے باہر نکال دیا۔ فقیر بڑی بے نیازی سے محل کی دیوار کے ساتھ تھوڑے دور تک چلتا رہا، پھر زمین پر بیٹھ کر بکھری ہوئی درختوں کی ٹہنیوں اور گھاس کے تنکوں سے کھیلنے میں مشغول ہو گیا۔ محل کے اندر سے ملکہ نے یہ کھیل دیکھا تو چپ چاپ ایک روٹی ہاتھ میں اٹھا کر فقیر کے پاس جا پہنچی۔ اس نے بابا سے پوچھا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ درویش نے کہا، میں جنت تعمیر کر رہا ہوں اور میں سوچتا ہوں اسے گندم کی ایک روٹی کے بدلے بیچ دوں۔ ملکہ نے گندم کی روٹی پیش کر دی۔ فقیر روٹی لے کر نامعلوم منزل کی طرف چلا گیا۔ ملکہ نے دونوں ہاتھوں سے گھاس کی ان تیلیوں اور ان مٹی کے گارے کو سمیٹا جس سے فقیر کھیر رہا تھا، اور سائیں بابا کی اس جنت کو اٹھا کر محل میں آ گئی۔ شام کو بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت ہنسا، لیکن ملکہ نے نہایت سنجیدگی سے یہ بات دہرائی کہ اس نے یقیناً گندم کی ایک روٹی کے عوض جنت خرید لی ہے۔ رات کو بادشاہ سلامت نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ بادشاہ دیکھتا ہے کہ ایک ایسا حسین و جمیل باغ ہے جو صرف جنت میں ہی ہو سکتا ہے، جس میں طرح طرح کے درختوں اور رنگا رنگ پرندوں سے اس باغ میں نور کے فوارے پھوٹ رہے تھے اور حوریں چہل قدمی کر رہی تھیں۔ اس سے آگے چاک و چوبند کنیزیں نظر آ رہی تھیں جو ایک تخت کو گھیرے ہوئے تھیں، اور اس تخت پر جلوہ افروز شخصیت بادشاہ کی وہیں بیگم تھیں جنہوں نے روٹی کے بدلے جنت خریدنے پہ اصرار کیا تھا۔ اب بادشاہ اپنے ہوش و حواس پہ قابو نہ رکھ سکا۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا لیکن پاؤں اٹھنے سے عاری تھے۔ سامنے کچھ لوگ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس جنت میں کسی کا گزر نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد بادشاہ کو صرف اتنا یاد رہا کہ ان لوگوں نے بادشاہ کو دھکے دے کے باہر نکال دیا، جس طرح بادشاہ کے دربار سے بھوکے فقیر کو نکال دیا گیا تھا۔ یہ دیکھتے ہی بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ پھر صبح تک بادشاہ کو آنکھ نہ لگ سکی۔ سارا دن دربار میں بھی بادشاہ سلامت کا ذہن بہت منتشر رہا۔ رات کا خواب ذہن پر برابر مسلط رہا۔ بادشاہ کو رنج کہ اسے خواب میں ایک عورت سے شکست اٹھانا پڑی، اور ستم یہ کہ وہ عورت اس کی بیوی ہی تھی۔ تب بادشاہ نے سوچا کہ وہ کئی فقیروں کو خوش کر کے اپنی دولت اور اپنے دوسرے وسائل سے جنت کے ایسے کئی باغ خرید لے گا، جس باغ میں اس کی بیوی تخت پہ بیٹھی
اسے دکھائی دی تھی، لیکن شاہی انعام و اکرام سے فقیروں کے دل جیتے نہ جا سکے، بلکہ شاہی اہل کارواں کو دیکھ کر اللہ کے پیارے دور سے ہی دھتکارتے رہے۔ اب بادشاہ نے اپنی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ دن کو وہ کاروبار مملکت میں مصروف رہتا اور رات کو کسی مرد فقیر کی تلاش میں پھرتا رہتا۔ ادھر ملکہ جو اپنی روحانی قوت سے اس بات سے آگاہ تھی، اس راز کو راز ہی رکھتی، لیکن وہ بادشاہ کی خدمت اور دل جوئی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتی تھی۔ اس نے بادشاہ کو یہ یقین دلایا کہ تلاش کرنے پر خدا بھی مل جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک شام بادشاہ سلامت محل کی دیوار کے ساتھ اس جگہ ٹہر رہے تھے جہاں سے اس سائیں بابا کا گزر ہوا تھا، جسے دربار سے دھتکارا کر نکال دیا تھا۔ بادشاہ سلامت چند قدم آگے بڑھے تو دیکھتے ہیں کہ ملکہ عالیہ دوسری جانب سے ننگے پاؤں چل کے آ رہی ہیں۔ قریب آ کر انہوں نے سلام کیا اور بادشاہ کی طرف سے پوچھے جانے پر ملکہ نے بتایا کہ میں سائیں بابا کے درشن کر کے آ رہی ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت اس طرف بھاگے، دیکھا تو سائیں بابا پھر وہیں جنت کی تعمیر کا کام کر رہے ہیں۔ بادشاہ کو آداب بجا لایا اور پوچھا کہ حضرت یہ جنت کتنے میں بیچیں گے؟ سائیں بابا بولے 1,00,000 خزانے میں بیچوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ سائیں بابا یہ بات تو میری اوقات سے زیادہ ہے۔ اس پہ سائیں بابا بولے اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا لیکن بیگم صاحبہ تو۔ اس پہ سائیں بابا نے بات کاٹتے ہوئے ہی کہا کہ تمہارا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ملکہ کے دل کی نرمی اور تمہارا غرور و تکبر مسلسل سہ لینے کی عبادت کا نتیجہ ہے۔ یہ بات کہہ کر سائیں بابا تو غائب ہو گئے، لیکن اس کے بعد بادشاہ سلامت اپنی خندہ پہ نشانی اور نرم گفتگو کے سبب بادشاہ کام اور شفقت بری منہ بولتی تصویر زیادہ دکھائی دینے لگے، اور آخرکار یہاں تک کہ ایک دن انہیں جنت سے بلاوا آ ہی گیا۔ تھینک یو ویری مچ۔